الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي المنذر بن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال كان رجلا لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة فقيل له أو فقلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء فقال ما يسرني إن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إليه إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جمع الله لك ذلك كله. حضرت ابو المنذر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی انصار میں سے ایسا تھا کہ میرے علم میں ہے یہ بات کہ مسجد سے اس کا گھر اتنا زیادہ دور تھا جتنا گھر کسی اور کا دور نہ تھا. یعنی جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، یہ جو انصاری صحابی ہیں، ان کا گھر مسجد نبوی سے کافی فاصلے پر تھا، اور اتنا زیادہ فاصلہ میرے علم میں ہے کہ کسی اور کے گھر کا مسجد سے نہیں تھا. فرماتے کہ میں نے اس آدمی سے کہا، راوی کو شک ہے اس لیے دونوں لفظ ذکر کیے ہیں، فقیل له او فقلت له، اس سے کسی نے کہا یا راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا. چونکہ دونوں باتوں میں شک ہو رہا ہے اس لیے روایت میں دونوں الفاظ ذکر کیے ہیں، یہ ہے جملہ یہ جملہ. اس سے کسی نے کہا یا میں نے اس سے کہا. کیا کہا کہ اگر تم ایک گدھا خرید لو اور اندھیری راتوں میں تپتی ہوئی دوپہر میں اس پر سوار ہو کر مسجد آ جاؤ تو کتنا اچھا ہے. چونکہ ظاہر ہے کہ تمہارا فاصلہ گھر کا مسجد سے بہت زیادہ دور کا فاصلہ ہے، گرمی ہے، تپتی ہوئی دھوپ ہے، ریت ہے. تو اس شخص نے جواب دیا، انصاری صحابی نے، کہ تکلیف سے بچنے کے لیے گدھا خریدنا تو بہت ظاہر ہے کہ اس زمانے میں یہ سواری ہوتی تھی جیسے فرض کر لیں کہ کوئی آدمی کسی سے کہتا ہے کہ بھئی تم اتنی دور سے آ رہے ہو، موٹر سائیکل لے لو. اس زمانے کی سواری جو ہے وہ عام سواری یہی تھی. تو اس شخص نے کہا کہ تکلیف سے بچنے کے لیے گدھا خریدنا تو دور کی بات ہے، مجھے تو یہ بات بھی پسند نہیں کہ میرا گھر مسجد کے برابر میں ہو، اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا یہ مسجد کی طرف چل کر آنا اور واپس گھر کی طرف پلٹنا میرے نامہ اعمال میں زیادہ نیکیوں کا ذریعہ بن جائے. ظاہر ہے کہ جتنا فاصلہ میرے گھر اور مسجد کے درمیان ہوگا اس میں ہر قدم پر اللہ تعالیٰ میرے ایک ایک گناہ کو معاف فرمائیں گے، ایک ایک میرے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جائے گی، اور ایک ایک درجہ میرا بلند ہوگا. تو میں اس بات کو ترجیح دیتا ہوں کہ میرا گھر مسجد سے دور ہو. ظاہر ہے کہ گھر اگر بغل میں ہے تو فاصلہ کم ہوگا، اور جب فاصلہ کم ہوگا تو اتنے قدم کم اٹھیں گے. جب قدم کم اٹھیں گے تو نیکیاں بھی اسی حساب سے کم ہوں گی، اور جتنا فاصلہ لمبا ہوگا، دور کا ہوگا، اتنے زیادہ قدم اٹھائے جائیں گے، اور ہر قدم پر اسی کے مطابق نیکیاں لکھی جائیں گی اور گناہ معاف ہوں گے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اس کا عاشقانہ جواب سنا تو آپ نے فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سب جمع فرما دیا، یعنی آنے اور جانے پر اللہ تعالیٰ تمہیں ایک ایک نیکی اور ایک ایک ثواب اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائیں گے.
یہاں تو یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اس میں تو یہ ہے وَقَدْ جَمَعَ اللَّهُ لَكَ ذَلِكَ كُلَّهُ، اور دوسری حدیث کی کتابوں میں آخر میں کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا إِنَّ لَكَ مَا احْتَسَبْتَ، تیرے لیے تو وہی کچھ ہے جس کی تو نے نیت کر لی، تیرے لیے تو وہی کچھ ہے جس کی تو نے نیت کر لی۔ اس حدیث سے، صرف اس حدیث سے اس ایک بات کا اندازہ لگانا میرے خیال سے کوئی مشکل نہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو نیکیاں حاصل کرنے کا کتنا شوق تھا، وہ نیکیوں کے کتنے حریص تھے کہ اپنے نامہ اعمال میں کتنا زیادہ سے زیادہ نیکی جمع کر لیں۔ اس لیے بڑے سے بڑی قربانی دیتے وقت بھی ان کا یہی جذبہ تھا کہ جتنی ہم قربانی دے رہے ہیں اس قربانی کے بقدر اللہ تعالیٰ ہمیں اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ لہذا اس حدیث میں دوسری خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جو دور دراز کا سفر کر کر آتے ہیں مسجد میں اور مسجد کی جماعت نہیں چھوڑتے، مسجد کی جماعت نہیں چھوڑتے، دور دراز کا، گرمی کا، سردی کا، اندھیری رات کا سفر طے کر کر مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ یہی اس آنے والے صحابی نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، چاہے کتنا ہی فاصلہ کیوں نہ ہو، لیکن میں اس بات کو ترجیح دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میری ہر نماز ہو۔ آپ کے پیچھے اگر میں نماز نہ پڑھوں تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز کے لیے جتنے انسان قدم اٹھاتا ہے اور جتنا زیادہ دور سے آئے گا اتنا ہی زیادہ اس کو اجر اور ثواب ملے گا۔ دارالعلوم دیوبند سے ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا، میں دیکھ رہا تھا، ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا، مسئلہ یہ پوچھا کہ جی ایک آدمی ہے، فرض کریں دور رہتا ہے اور موٹر سائیکل پر نماز کے لیے آ رہا ہے، تو بظاہر اگر دیکھا جائے تو موٹر سائیکل پر دور سے نماز کے لیے آنے والا دو طرح کی قربانیاں دے رہا ہے، ایک تو جسمانی قربانی بھی ہے اور ایک مالی قربانی بھی ہے۔ 280 روپے پیٹرول ہے، ظاہر ہے کہ جتنا دور سے آئے گا اتنا پیٹرول زیادہ لگے گا۔ تو کون سا آدمی زیادہ بہتر ہے، وہ جو پیدل چل کر آ رہا ہے یا وہ آدمی جو سواری پر آ رہا ہے جو دو قربانیاں دے رہا ہے؟ تو دارالعلوم دیوبند کا جو فتویٰ ہے اس میں جو جواب لکھا ہے وہ جواب یہ لکھا ہے کہ ان دونوں آدمیوں میں پیدل چل کر آنے والا جو ہے وہ زیادہ ثواب کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے بڑا ہوا ہے، کیونکہ اس میں مشقت زیادہ ہے، اس سے مشقت زیادہ ہے، تکلیف زیادہ ہے، دوپہر ہے، گرمی ہے، چلچلاتی بھی دھوپ ہے، اس میں وہ بیچارہ قدم اٹھا کر، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک آدمی بیچارہ معذور ہے اور اب وہ پیدل ہی چل کر آئے، نہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے تو سواری پر آتے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ نیت کے مطابق اس کو اس کا اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ دور سے آنے والوں کے لیے مسجد میں جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھنے کے لیے دور سے جو حضرات تشریف لا رہے ہیں ان کے لیے اس حدیث میں بڑی خوشخبری ہے۔ جتنی زیادہ کوئی مشقت آدمی اٹھا رہا ہے انشاءاللہ اس مشقت کے بقدر اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب بھی اسی طریقے سے اس کو عطا فرمائیں گے۔ یہ ہے حدیث کا خلاصہ اور حدیث سے حاصل ہونے والا سبق۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہمتوں میں اور زیادہ اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے اور زیادہ ہم نیک کاموں میں دور دراز کا سفر کر کر ہم پہنچیں۔ اللہ نے چاہے انشاءاللہ جتنی مشقت ہوگی اسی ان الاجور بقدر المشقہ، جتنی مشقت ہوگی اس کے مطابق انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔